ہمارے یہاں رواج یہ ہے کہ جو فوت ہو جاتا ہے ہم ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اور جو زندہ اس کے لیے روزی میں برکت وغیرہ وغیرہ، یہ بھی درست ہے، لیکن میں توجہ یہ دلانا چاہتا ہوں کہ زندوں کو بھی دعائیں مغفرت کی ضرورت ہے۔ اور جو نماز جنازہ پڑھتے ہیں اس میں جو دعا پڑھی جاتی ہے نماز جنازہ میں، اللہم اغفر لحینا و میتنا، اس دعا میں شروع میں زندوں کے لیے اللہم اغفر لحینا، اے اللہ ہمارے زندوں کی مغفرت فرما، و میتنا، اور ہمارے جو وفات پا چکے ان کی مغفرت فرما۔ زندوں کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کا تصور ہمارے یہاں اتنا نہیں ہے، ہمارے یہاں ذہن یہی ہوتا ہے کہ جو فوت ہو گیا اس کے لیے مغفرت کی دعا، زندوں کے لیے مغفرت کی دعا نہیں۔ حالانکہ میرے آقا اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی بھی کیا شان ہے، آپ جب کسی بزرگ سے ملتے تھے نا، ہم لوگ کسی سے ملیں جس کی ہم کو یوں لگے کہ دعا قبول ہوگی تو پھٹ مطلب روزی میں برکت، نوکری پکی ہو جائے، انٹرویو دینا ہے پاس ہو جاؤں، امتحان میں پاس ہو جاؤں، اس میں پاس ہو جاؤں، وہ ہو جائے، یہ ہم لوگ یہ کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کئی شاید فرمائے بھی ہے کہ میں مغفرت کی دعا کرواتا ہوں بزرگوں سے۔ مینا شریف کا واقعہ بھی لکھا ہے کہ مینا شریف میں حج کے دوران آپ مسجد خیف میں، تو پہلے تو حاجی گنتی کے ہوتے تھے، اتنے زیادہ نہیں ہوتے تھے، تو مسجد خیف خالی تھی، اس میں حاجی نہیں تھے، آپ کو شہد کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ کی آواز سنائی دی، تو آپ کو حدیث پاک یاد آئی کہ جب اہل اللہ ذکر اللہ کرتے ہیں تو ان کے سینوں سے شہد کی مکھی کی بھنبھناہٹ کی آواز گونجتی ہے۔ اب یہ سننے والا بھی اہل اللہ میں سے ہونا چاہیے، ہاں ہم لوگوں کے کان سے کہاں ایسی آوازیں سن لیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے جب سنی تو حدیث یاد آئی فوراً کہ ہو نہ ہو کوئی یہاں اللہ کا نیک بندہ ہے، تو پہلی صف میں ایک سر جھکائے کوئی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، اعلیٰ حضرت سمجھ گئے کہ ہو نہ ہو یہ پہنچا ہوا شخص ہے، اللہ کا ولی ہے کوئی، تو آپ اس کی طرف بڑھے تو انہوں نے پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا، ہاتھ اٹھا لیے کہ یا اللہ جو پیچھے آ رہا ہے اس کی مغفرت کر دے، اور یہ بڑے اسی لیے تھے کہ مغفرت کی دعا کروائیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے جب ہی اسے دعا کر لی نا کہ یا اللہ جو پیچھے آ رہا ہے اس کی مغفرت فرما، تو اعلیٰ حضرت بھی پچھلے پاؤں بولو میں پلٹ آیا کہ یہ ملنا نہیں چاہتے، جو کام تھا میرا کہ مغفرت کی دعا کے لیے آگے بڑھا تھا تو وہ کر لی۔ ہم لوگ اس کی طرف بالکل توجہ نہیں دیتے، جب کسی کے بارے میں حسن ظن ہو کہ اس کی مطلب دعا قبول ہوتی ہے تو فوراً اس سے مغفرت کی دعا کروانی چاہیے، دعائے مغفرت۔ اور دنیا کے بکھیڑے تو ختم ہوتے نہیں یار، دنیا تو چلتی رہتی ہے، یہ مغفرت اگر ہو جاتی ہے تو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں کہیں نہیں جاتی۔ سیدنا خیثمہ رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے، جب تو کوئی چیز مانگے اور وہ تجھے مل جائے تو اس دن اللہ پاک سے جنت مانگ لے، ہو سکتا ہے کہ وہ دن تیرے لیے قبولیت کا دن ہو۔ بعضوں کا ایسا ہوتا ہے یار آج کچھ اور مانگ لیتا، تو عام لینگویج جیسے آپ کو یار آپ کو یاد کرا تھا بھاگ گئے، اور یہی کھانے کا دل تھا، دل تو تھا بس یار یہ مل گیا یہ مل گیا، تو یہ جو جملہ کہتے ہیں یار آج کچھ اور مانگ لیتا، تو ان کو یہ جملہ مل گیا ہے، یہ کچھ اور مانگنا ہے نہیں، اب یہ بولو نہیں، فوراً پورا جنت مانگ لو اللہ سے، کیا پتا آج واقعی قبولیت کا دن ہے۔ سبحان اللہ، یا اللہ ہمیں بے حساب جنت میں آمین داخلہ نصیب فرما دے۔ آمین آمین۔ حضرت سیدنا لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ اپنے فرزند سے فرماتے، بیٹے سے، اے بیٹے وقتاً فوقتاً اللہم اغفر لی، یہ کہہ لیا کرو، یعنی اے اللہ میری مغفرت فرما، کہ ہو سکتا ہے وہ قبولیت کی گھڑی ہے۔